اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ ایک صحابی بار بار سامنے سے گزرتے رہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں، ان کی مصروفیات کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی مکرم کو متوجہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ کاش ان کی یہ دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ ارشاد نبوی ہوا کہ یہ دوڑ دھوپ اللہ کی راہ ہی میں شمار ہوگی کہ اگر اس کا مقصد اپنے بال بچوں کی پرورش ہے، اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، تب بھی یہ فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی۔ طبرانی میں آتا ہے کہ وہ صحابی رزق حلال کی تلاش میں نکلے تھے اور محنت میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام کو یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ معیشت اور روزگار کے لیے تگ و دو بھی اللہ کے فضل و کرم سے عبادت بن جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبوی ہوا کہ مسلمان اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ملازمین پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے، جس پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ دنیا میں سبھی ایک طرح کے آدمی نہیں ہوتے، نہ کمائی سے سب کا مقصد ایک جیسا ہوتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا۔ ارشاد نبوی ہوا کہ اگر آدمی کی ساری دوڑ دھوپ، تمام محنت زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے، لوگوں پر برتری جتانے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہو تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اسلام نے کچھ کاموں کو جائز اور کچھ کاموں کو ناجائز قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو کچھ کو حلال۔ تجارت سنت ہے، سنت میں برائی کیسی؟ اس لیے حرام چیزوں کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ شراب کا فروخت کرنا، اس کا بنانا، اس کی دلالی کرنا یا اس کی خرید و فروخت میں کسی طرح کا بھی حصہ لینا حرام ہے۔ 20 چیزیں حلال ہیں، ان کی تجارت جائز ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ جو ناجائز ہے اختیار کیا جائے تو جائز چیزوں کی تجارت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور روزی کی تلاش میں غلط طریقے مت اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا کہ جب تک اس کے حصے کی روزی اسے مل نہ جائے۔ ہاں، اس کے ملنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے حلال روزی حاصل کرو اور حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ لوگ جو لالچ کے نتیجے کے طور پر ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، وہ اس رزق کو جو ان کے مقدر میں لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے حرام بنا لیتے ہیں۔ یہ محرومی اور بد نصیبی کی انتہا ہے۔ تجارت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز بیچنا، دوسری صورت یہ ہے کہ چیز دے کر پیسہ لینا، تیسری صورت یہ ہے کہ روپے کے بدلے میں وقت، محنت یا مہارت کا سودا کرنا۔ وقت ہو یا محنت، مہارت ہو یا ہنر، حکم یہ ہے کہ کام خیر خواہی اور اخلاص سے انجام دیا جائے۔ دفتروں میں کام کرنے والے اور مزدور اپنا وقت اور محنت بیچتے ہیں۔ ڈاکٹر، حکیم، وکیل اپنی مہارت فروخت کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی خریدار کی خیر خواہی کا خیال نہیں رکھتا بلکہ اس سے زیادہ پیسہ بٹورنا چاہتا ہے، وہ حرام کی کمائی کرتا ہے۔ جو ڈاکٹر یا حکیم خواہ مخواہ کی دوائیاں یا آپریشن کر کے بھاری فیسیں بناتے ہیں، وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہونے والے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ایک مقدمہ آیا، اس کے کاغذات کی بڑی موٹی فائل تھی۔ مقدمے کی فیس طے ہو گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فائل پڑھنا شروع کی۔ اندازے سے بہت کم وقت میں فائل ختم ہو گئی۔ اپنے مشورے کے بعد فیس میں سے خاصی بھاری رقم انہوں نے لوٹا دی۔ موکل نے کہا، یہ کیا؟ آپ نے تو بہترین مشورہ دیا ہے، آپ پوری فیس کے مستحق ہیں۔ جواب ملا کہ فیس میں نے اتنے وقت کے لحاظ سے متعین کی تھی جتنا وقت فائل پڑھنے کے لیے درکار تھا۔ رہا مشورہ وہ اسی فیس میں شامل ہے۔ مقدمے کو خواہ مخواہ سنگین بنا کر بڑا معاوضہ لینا بھی کھلی بے ایمانی میں آتا ہے۔ دفتروں میں جو اہلکار اور کارخانوں میں جو مزدور وقت گنواتے ہیں اور اپنے فریضے میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ اس تاجر کی طرح بے ایمان ہے جو ڈنڈی مارتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے یا منافع خوری کرتا ہے۔ دفتروں میں عام چلن یہی ہے کہ اہل معاملہ کو ستاتے ہیں، فائل کے کاغذات چھپا دیتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے یا رشوت طلب کر لیتے۔ یہ سب شیطانی حربیں ہیں۔ اس حرام خوری کا انجام رسوائی، بدنامی اور عذاب الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ مزدور ہیں تو محنت سے کام کیجیے، اگر آپ ایک تاجر ہیں تو ملاوٹ، دھوکہ بازی چھوڑ دیجیے، اور اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ ان تمام باتوں کا جواب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ دنیا میں بے شک آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا میں بے شک آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن خداوند و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر آپ نے ایک دن ضرور جواب دینا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होने की सूरत में सब्सक्राइब करते हुए साथ ही घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।